عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ میں نے اس کا چیک اپ کیا۔ وہ کافی بیمار تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا اپنا نمبر دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکراتی تو ڈمپل بنتے، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں، آپ بتائیں آپ نے کال کیوں کی، میرا نمبر کیوں لیا؟ میں مسکرا دیا۔ آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر ہی رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتائیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں؟ اس کی یہ بات سن کر میرے رونٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن وہ کہہ دیتی، میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں رات کو بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پر حق جتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ کھانے کے وقت مجھے میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہو جاتا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر ابرار آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہمسفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہا کرتا تھا، ایمان میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی، مجھے یاد ہے۔ میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ابرار میں قربان جاؤں آپ پہ، جتنا چاہے غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی۔ سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔
میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلد ہی ہم ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا پتہ دیں، میرے امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، اس کا نمبر بند رہا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں بتایا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی تو مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی ڈانسر بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کمال ہے یار۔ لیکن میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، ایک میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے سٹیج پر آئیں، پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک ڈانسر تھی۔ میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور خود وہ ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ سٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں نے زوردار تھپڑ مار دیا اسے۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے اس کو دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایمان وہیں بیٹھ گئی، بازوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ گھر آیا، بہت پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے۔ اس پر بہت غصہ تھا۔ ساری رات روتا رہا، 2 دن ڈیوٹی پر بھی نہ گیا۔ پھر جب ہسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان۔ میں ایمان کا نام سنتے ہی چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں، وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول پڑھتی ہیں۔ وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانا چاہا تھا۔ بس اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ایمان کی امی چرپائی پر لیٹی ہوئی تھیں۔ ہم پاس گئے، وہ کھانستے ہوئے اٹھیں۔ آپ لوگ، میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ابرار ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے مانگنے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ ڈاکٹر آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا کہ ایمان کیا کرتی ہے۔ ایمان نے مجھے بہت منع کیا۔ ابرار، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ بس اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہیں۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ ایمان کیا کرتی تھی۔
اس کے حالات اور وقت نے اسے ڈانسر بنا دیا تھا۔ میں کیوں کر اس کے دامن پر کیچڑ اچھالتا۔ ایمان میرے سینے لگ کر رونے لگی۔ ابرار، آپ سے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں بھلا، مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، مرد وہ نہیں ہے جو کسی با پردہ با حیا شہزادی کو ڈانسر بنا ڈالے، بلکہ مرد تو وہ ہے جو کسی ڈانسر کو بھی با حیا اور با پردہ بنا دے۔ آج کل کے اکثر مرد عورت کو نوچنا چاہتے ہیں، عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن کوئی کسی کے ماضی کی طرف نہیں دیکھتا۔ نہ جانے کتنے درد، کتنی مجبوریاں، کتنے دکھ اٹھائے جی رہی ہوتی ہیں۔ ایک بس میں ہوسٹس کا کام کرنے والی، کسی آفس میں صفائی کرنے والی، کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام کرنے والی یا پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرنے والی کوئی بھی لڑکی خوشی سے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ ہزاروں مجبوریاں اور نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے وہ زمانے کی سرد ہوائیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم مرد کتنی آسانی سے ان کے کردار پر کیچڑ اچھال دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔